آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک طرح کا نقشہ بنانے جا رہے ہیں۔ نقشہ؟ ہاں، ایک ایسا روڈ میپ جو کسی کو بھی جو یہ کیریئر اپنانا چاہتا ہے، سعودی عرب کی بڑی صنعتوں میں ایک کامیاب ہیلتھ، سیفٹی اور انوائرمنٹ یعنی HSE آفیسر بننے کی راہ دکھائے گا۔ یہ نقشہ کی اصطلاح بہت اچھی ہے کیونکہ یہ واقعی ایک سفر ہے، اور مطلب اس کی منزل صرف ایک نوکری نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ بالکل، ذمہ داری لوگوں کی زندگیاں بچانے کی۔ جی، یہ کوئی عام 9 to 5 جاب نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس سفر کے ہر قدم پر روشنی ڈالتا ہے، تعلیم سے لے کر ان مخصوص سرٹیفیکیشنز تک جن کے بغیر دروازے نہیں کھلتے۔ اور پھر تجربہ بھی۔ اور تجربہ تو چلیں ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیاب HSE پروفیشنل بننے کی ترکیب میں آخر ہے کیا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سعودی عرب میں خاص طور پر تیل و گیس یا میگا پروجیکٹس میں حفاظت صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا، یہ ان کے پورے بزنس کی بنیاد ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی اور اربوں کا نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان الگ۔ اس لیے وہ صرف خانہ پوری نہیں چاہتے، انہیں حقیقی ماہرین کی تلاش ہوتی ہے۔ تو اس نقشے پر پہلا قدم کیا ہے؟ ہمارے نوٹس کے مطابق یہ ہے تعلیم، کم از کم بیچلر ڈگری یا ڈپلومہ۔ جی۔ شعبے بھی بتائے گئے ہیں جیسے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، انجینئرنگ یا ماحولیاتی سائنسز۔ یہ تو کافی سیدھی سی بات لگتی ہے۔ لگتی تو ہے، لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ اچھا؟ یہ ڈگری یا ڈپلومہ یہ صرف ایک انٹری ٹکٹ ہے۔ انٹری ٹکٹ؟ جی، یہ آپ کو کھیل میں داخل تو کروا دیتا ہے، لیکن آپ کو میچ نہیں جتوائے گا۔ اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب بات آتی ہے پیشہ ورانہ سرٹیفیکیشنز کی۔ بالکل، یہ وہ چیز ہے جو ایک عام امیدوار اور ایک سنجیدہ امیدوار میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اچھا، تو ڈگری صرف دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے، اصل گیم چینجر سرٹیفیکیشنز ہیں۔ تو وہ کون سے نام ہیں؟ نبوش، آیوش، یہ نام ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہمارے مواد میں بھی ان کا بہت ذکر ہے۔ دیکھیں، اسے اس طرح سمجھیں کہ نبوش IGC یعنی اس کا انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ، جی، وہ آپ کا پاسپورٹ ہے۔ اس کے بغیر آپ سعودی عرب کی HSE مارکیٹ میں قانونی طور پر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ لازمی ہے، آپشنل نہیں ہے؟ 90% کمپنیاں اس کے بغیر آپ کی CV کو دیکھیں گی بھی نہیں۔ واو، ٹھیک ہے، لیکن پھر آیوش اور اوشا جیسی دوسری سرٹیفیکیشنز کا کیا کردار ہے؟ یہ سب نام اکثر ایک ساتھ لیے جاتے ہیں اور مطلب کنفیوزنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر نبوش آپ کا پاسپورٹ ہے تو آیوش اور اوشا اس پاسپورٹ پر ویزا سٹیمپ کی طرح ہیں۔ اچھا۔ وہ آپ کی پروفائل کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ ان میں فرق ہے، نبوش برطانوی معیار پر مبنی ہے اور مشرق وسطیٰ اور یورپ میں اسے گولڈ سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کا زور کیوں پر ہوتا ہے، یعنی حفاظتی نظام کیوں ضروری ہے؟ اور اوشا؟ اوشا امریکی معیار ہے، اس کا زور کیسے پر ہوتا ہے، مطلب مخصوص قوانین اور ضوابط کیا ہیں؟ تو ایک تھیوری ہے اور دوسرا پریکٹیکل، زیادہ کچھ ایسا ہی۔ اور آیوش خاص طور پر اس کا مینیجنگ سیفٹی کورس، وہ سپروائزرز اور مینیجرز کے لیے بہترین ہے۔ لیکن اگر آپ کا ٹارگٹ ارامکو یا سابق جیسی بڑی کمپنیاں ہیں تو پھر نبوش ڈپلومہ یا ISO 45001 لیڈ آڈیٹر سرٹیفیکیشن آپ کو سیدھا VIP لائن میں کھڑا کر دیتا ہے۔ زبردست۔ تو نبوش پاسپورٹ ہے، باقی ویزا سٹیمپس اور ڈپلومہ آپ کو فرسٹ کلاس میں اپ گریڈ کر دیتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، فرض کریں کسی کے پاس ڈگری بھی ہے اور نبوش کا سرٹیفکیٹ بھی دیوار پر لگائے، کیا کمپنیوں سے فوراً نوکری دے دیں گی؟ یا وہ پوچھیں گی اچھا یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن آپ نے کبھی سائٹ پر مٹی دیکھی ہے؟ بالکل یہی سوال وہ پوچھیں گی۔ کاغذ پر قابلیت ایک چیز ہے، لیکن حقیقی دنیا کے دباؤ میں کام کرنا بالکل دوسری۔ سامیان، یہاں تجربے کا سوال آ جاتا ہے۔ اور یہاں صرف سالوں کی تعداد اہم نہیں ہے، مواد میں خاص طور پر صنعت کے مخصوص تجربے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مطلب ایک شخص جس نے 10 سال شاپنگ مال میں سیفٹی کا کام کیا ہو، وہ شاید آئل ریگ پر کام کرنے کے لیے اتنا موزوں نہ ہو جتنا وہ شخص جس نے وہاں صرف 2 سال گزارے ہوں۔ تو تجربے کا معیار اس کی مقدار سے زیادہ اہم ہے۔ مواد میں یہ بھی لکھا ہے کہ تیل و گیس جیسے زیادہ خطرے والے شعبوں کے لیے کم از کم 5 سال کا تجربہ، وہ بھی اسی شعبے میں جی، اسی شعبے میں مانگا جاتا ہے۔ یہ بہت سخت شرط ہے۔ یہ سخت ہے لیکن ضروری ہے، کیونکہ تیل و گیس میں خطرات بہت منفرد ہوتے ہیں،
आग, धमाके, जहरीली गैसें, इनसे निमटने के लिए आपको किताबी इल्म से ज्यादा तजुर्बे की जरूरत होती है। सही। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात भी है। वो क्या? बाज़ औक़ात कंपनियां तजुर्बाकार प्रोफेशनल्स के बजाय सस्ते नए सर्टिफाइड ग्रेजुएट्स को तरजीह देती हैं। कागज पर तो सब ठीक लगता है, लेकिन ये एक दो धारी तलवार है। मतलब एक हकीकी बहरान में तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो हमने काबिलियत और तजर्बे की बात कर ली। अब आते हैं असल काम पर। एक HSE ऑफिसर करता क्या है? ये जिम्मेदारियों की एक लंबी फहरिस्त है। कवानीन की तामील, मुआयना, रिस्क मैनेजमेंट। सच पूछें तो ये थोड़ा खुश्क लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि उसका काम सिर्फ एक पुलिसमैन बनना है, जिसके हाथ में क्लिपबोर्ड हो। बिल्कुल, जो हर वक्त गलतियां ढूंढता रहे। क्या यही है? ये इस किरदार के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई HSE ऑफिसर खुद को सिर्फ एक पुलिसमैन समझता है, तो वो नाकाम हो जाएगा। तो फिर असल किरदार क्या है? असल में ये किरदार बैकवक्त, फाल यानी प्रोएक्टिव और रद्द-ए-अमल यानी रिएक्टिव वाला है। रद्द-ए-अमल वाला हिस्सा तो वही है जो सब देखते हैं। जैसे हादसे की तहकीकात करना, रिपोर्ट लिखना। जी, लेकिन एक बेहतरीन ऑफिसर अपना 90% वक्त फाल कामों पर सर्व करता है, ताकि हादसा हो ही ना। उस फाल हिस्से की कोई मिसाल? जैसे रिस्क मैनेजमेंट। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ खतरात की फहरिस्त बनाना नहीं। फर्ज करें आप एक तामीराती फाइट पर हैं, जहां एक बहुत बड़ी क्रेन भारी सामान उठा रही है। ठीक है। खतरा ये है कि कोई भारी चीज गिर सकती है। एक औसत HSE ऑफिसर वहां सिर्फ हेलमेट पहने का बोर्ड लगाएगा और समझेगा कि उसका काम हो गया। लेकिन एक बेहतरीन ऑफिसर सोचेगा, क्या हम ये काम रात को कर सकते हैं जब नीचे कम लोग हों? क्या हम क्रेन के नीचे एक वाज़े नो गो जोन बना सकते हैं? क्या क्रेन ऑपरेटर की ट्रेनिंग अप टू डेट है? अच्छा। क्या क्रेन की पिछले हफ्ते इंस्पेक्शन हुई थी? ये है गहराई में जाकर खतरे को जड़ से खत्म करने की कोशिश, ना कि सिर्फ उसके नताइज से बचने की। वाह, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच है। ये तो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बिल्कुल। ये किरदार सिर्फ कवानीन नाफिज करने का नहीं, बल्कि एक बेहतर और महफूज निज़ाम बनाने का है। और इसमें तरबियत का भी जिक्र है। टूल बॉक्स टॉक्स। जी, रोजाना सुबह काम शुरू होने से पहले ये कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होती, सिर्फ 5 से 10 मिनट की बातचीत, जिसमें HSE ऑफिसर उस दिन के काम के मखसूस खतरात के बारे में बात करता है। जैसे कि आज हम ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, इसलिए सब अपनी सेफ्टी हार्नेस 2 बार चेक करें। ये छोटी छोटी चीजें एक बड़ा हिफाजती कल्चर बनाती हैं। ये कल्चर बनाने का नाम है, सिर्फ कानून लागू करने का नहीं। बहुत खूबसूरत वजाहत है। अच्छा, हमने ये जान लिया कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि ये कैसे करना है। हमारे नोट्स में महारतों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक तकनीकी और दूसरी शख्सी यानी सॉफ्ट स्किल्स। जी। तकनीकी महारतों में तो वही चीजें हैं, रिस्क असेसमेंट का इल्म, हादिसात की तहकीकात का तरीका। लेकिन मुझे सॉफ्ट स्किल्स में ज्यादा दिलचस्पी है। हमारे नोट्स कहते हैं कि एक अच्छा HSE ऑफिसर बनने के लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन, मसाइल हल करने की सलाहियत और कायदाना सलाहियतें बहुत ज़रूरी हैं। ये तकनीकी महारतों से भी ज़्यादा अहम हो सकती हैं। वाकई? हाँ, मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। मैं एक बहुत काबिल HSE इंजीनियर को जानती थी। तकनीकी तौर पर वो शानदार था। उसे हर कानून, हर मयार अजबर था। लेकिन वो वर्कर से ऐसे बात करता था जैसे वो बच्चे हों और उन्हें कुछ नहीं आता। उसका रवैया बहुत हाकिमाना था। तो फिर क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि वर्कर्स ने उससे बचने के लिए खतरात छुपाना शुरू कर दिए। अगर किसी मशीन में छोटी सी खराबी होती तो वो उसे बताने के बजाय खुद ही ठीक करने की कोशिश करते, ताकि उसकी डांट से बच सकें। बिल्कुल। और एक दिन इसी तरह की एक छोटी सी खराबी एक बड़े हादसे का सबब बन गई। उस वाक़े के बाद उस इंजीनियर को जाना पड़ा। इससे मैंने सीखा कि सेफ्टी का 50% तकनीकी इल्म है और 50% लोगों का भरोसा जीतना है। यानी ये किरदार एक पुल का काम करता है, इंतजामिया और कारकुनों के दरमियान। आपको मैनेजर्स को भी कायल करना है कि वो हिफाजत पर पैसा खर्च करें, और वर्कर्स को भी समझाना है कि ये कानून उनकी अपनी भलाई के लिए हैं। बिल्कुल। ये एक सफारतकार, एक उस्ताद और एक रहनुमा का किरदार है।
آپ کو اعداد و شمار دکھانے پڑتے ہیں کہ یہ خرچ ایک ممکنہ حادثے کے نقصان سے بہت کم ہے، اور پھر آپ کو ایک ورکر کو پیچیدہ خطرات آسان زبان میں سمجھانا ہوتا ہے۔ اچھی کمیونیکیشن کے بغیر بہترین تکنیکی علم بھی بیکار ہے۔ بیکار ہے؟ یہ واقعی ایک زبردست بصیرت ہے۔ اچھا، آخر میں ہمارے مواد میں بین الاقوامی امیدواروں کے لیے کچھ بہت ہی عملی نکات کا بھی ذکر ہے۔ ویزا اور ورک پرمٹ۔ جی۔ مطلوبہ دستاویزات میں تصدیق شدہ تعلیمی اسناد، میڈیکل رپورٹ، پولیس کلیئرنس۔ یہ کافی معیاری عمل لگتا ہے، لیکن کیا یہاں بھی کوئی ایسی بات ہے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی؟ ہاں، یہاں ایک بہت اہم تفصیل ہے جو خاص طور پر بڑی کمپنیوں سے متعلق ہے۔ مواد میں سعودی ارامکو جیسی کمپنیوں کا ذکر ہے۔ صحیح۔ وہاں قابلیت کی ایک اضافی کمپنی کی مخصوص تصدیق ہوتی ہے جسے اٹیسٹیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انتہائی سخت معیارات کے مطابق جائزہ لے گی اور انہیں منظور کرے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس دنیا کی بہترین یونیورسٹی کی ڈگری ہو، لیکن اگر وہ ارامکو کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے؟ جی، وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایک اضافی فلٹر ہے۔ تو یہ ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول ہے جو کمپنی خود کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جو ان بڑی کمپنیوں میں کام کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک اضافی مرحلہ ہے جس کے لیے ذہنی اور دستاویزی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ بہترین۔ تو آئیے اس پورے نقشے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں کامیاب HSE آفیسر بننے کے لیے آپ کو چاہیے ایک ٹھوس تعلیمی بنیاد، بین الاقوامی سرٹیفیکیشنز کا ایک مضبوط پورٹ فولیو۔ جس میں نبوش پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے، صحیح۔ ساتھ میں سند کا مخصوص تجربہ اور تکنیکی علم کے ساتھ ساتھ مضبوط شخصی مہارتیں۔ جی، یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ یہ کوئی ایک چیز نہیں بلکہ ان سب کا امتزاج ہے۔ بالکل، اس گفتگو سے جو پروفائل ابھرتا ہے وہ صرف ایک سیفٹی انسپیکٹر کا نہیں بلکہ ایک سسٹم مینیجر، ایک ٹرینر، ایک سفارتکار اور ایک لیڈر کا ہے۔ اور معیارات بلند ہیں کیونکہ داؤ پر لگی چیزیں بہت بڑی ہیں۔ انسانی زندگیاں، ماحول اور اربوں ڈالر کے اثاثے۔ یہ ایک چیلنجنگ لیکن انتہائی فائدہ مند کیریئر ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ۔ ہمارے مواد میں مضبوط حفاظتی کلچر بنانے پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس واقعی ایک مضبوط حفاظتی کلچر ہے؟ کیا یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی فیکٹری کے گیٹ پر لگا حادثے کے بغیر دن کا بورڈ ایک بڑی اعداد دکھا رہا ہو، یا یہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس کا اصل امتحان یہ نہیں کہ جب مینیجر یا HSE آفیسر دیکھ رہا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو پھر اصل امتحان کیا ہے؟ اصل امتحان یہ ہے کہ جب وہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تب وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا۔ کیا ورکر پھر بھی صحیح حفاظتی سامان استعمال کرتا ہے؟ کیا وہ شارٹ کٹ لینے کے بجائے محفوظ راستہ اختیار کرتا ہے؟ جب حفاظت عادت بن جائے، صرف ایک اصول نہیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک حقیقی حفاظتی کلچر ہے۔ واہ! یہ وہ سوال ہے جس پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔